اللہ علیہ وسلم وہی ہے، اس کو میں یوں اپنے الفاظ میں ترجمہ کرتا ہوں، وہی ہے جس میں حقیقی معلوم اللہ کی بات ہے، یعنی اللہ کی اطاعت کوئی غلط چیز نہیں ہے، رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ اگر رسول کی اطاعت ہر چیز میں اللہ کی اطاعت کرتا پھرے تو اس کی ورزی ہوئی، کس کی اطاعت ہے، کیسی اطاعت ہے۔ تو اس طرح فرمایا کہ ہم نمازیں پڑھتے ہیں، ہمارے والد گرامی مرشد حضور اللہ تعالیٰ کے درجات حضرت سمجھ کے ہم اشارے ثواب کے لیے آگے محفل کریے۔ فرماتے ہیں کہ ہر نماز میں آپ ہر رکعت میں پڑھتے ہیں صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، کہ اللہ ہمیں سیدھا رستہ دکھائے، استقامت والا رستہ دکھائے۔ اچھے دھیان میں یہ بیان کر رہا ہوں، وہاں تھوڑی سی گزارش بھی کر سکتے ہوں کہ میں کوئی عالم تعلیم لگائی ہوں، لیکن یہ ایک ڈیوٹی ہوتی ہے کہ سلسلے میں لگ جائے، اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کو یہ ایسے یہ ہمارا بھی نہیں ہوتی، کسی وقت کسی شور ہوتی، کسی وقت شور ہوتی۔ تو علمتا علیہ سے مراد ہے کہ جو انعام یافتہ بندے اللہ پاک ہمیں ان کے رستے پہ چلوانا۔ اب اللہ سے یہ کہا جا سکتا تو اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھا رستہ دکھا دے، ثقافت کا رستہ دکھا دے، ایسا رستہ دکھائے جو تیری طرف جاتا ہو، اور ایسا رستہ دکھا کے جو تیری رضا کی طرف جاتا ہو۔ یہ ساری باتیں اسی کے زمرے میں آ جاتی ہیں، لیکن خاص طور پہ کلام الہی میں الفاتحہ جو کہ مجمل قرآن ہے، یعنی سارے کا سارا قرآن اس کے اندر موجود ہے، یہ یوں سمجھ لیں کہ قرآن کو کھولنے والی ہے الفاتحہ، قرآن اس سے کھلتا ہے۔ شروع میں صراط المستقیم صراط الذین ان لوگوں کا راستہ انعمت علیہم، یہیں تک پڑھتے ہیں۔ شان مقربین بارگاہ الہی کی ایسی رحمت والی ہوتی ہے، اللہ ان کو عطا فرماتے ہیں کہ وہ مغضوب اور ضالین کے بھی معنوں میں آ کے ان کی بھی بخشش کے لیے دعائیں کرتا ہے، یہ ہر کوئی نہیں کرتا ہے۔ عموماً یہاں کے بعد یہ میں بڑی یعنی جس کو کہتے ہیں کہ کہنا چاہیے بڑے بصور سے یہ بات کریں ذمہ داری کے ساتھ۔ وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو ضالین اور مغضوب کے لیے دعا کرتے ہیں، اور ایسی احادیث موجود ہیں، حضرت صاحب نے ہماری محمد علو عائشہ بولتی رہتی ہیں، تو ایک ساتھ جا رہے ہوں گے محشر کا روز ہوگا تو وہ تو اللہ کے مقرب ہوں گے، جو جماعت کھڑی ہوگی جن کے بارے میں فیصلہ ہو چکا ہوگا کہ یہ جہنمی ہے، ان میں سے ایک شخص آواز دے گا، اے اللہ کے بندے میں نے آپ کو زندگی میں ایک مرتبہ وضو کروایا، آپ نے مجھے پہچانا، آپ نے مجھے پہچانا، ابھی میں اس کو مفہوم میں آ گیا، تو وہ اس کا ہاتھ پکڑ کے اللہ تعالیٰ ان کو یہ عزت عطا فرمائیں گے، اجازت اس کو بھی اجازت دے جاؤ۔ تو وہ ایک دفعہ وضو کرانے والا جو عمل تھا اس میں ہاتھ پکڑ کے اس کو نکالنے کے اس کمرے سے اور نکال دیتے ہیں۔ اسی طرح کچھ رات اس میں سے ناؤ سے مطلب ان کو آواز دیں گے اور کہیں گے کہ اللہ کے نہیں بندو ہم تو تمہارے ساتھ نماز پڑھا کرتے تم نے پہچانا نہیں، تو وہ ان کی طرف توجہ فرمائیں گے اور پھر ان کو اس سفر سے نکال لیں گے۔ یہ مستند حدیث ہے، اس میں کئی روک نہیں ہے، یعنی روک اس لحاظ سے بھی نہیں ہے کہ اس میں کہتے ہیں نا کہ راوی کا روک ہو، البتہ روک سب میرے حاضر میں ہے کیونکہ میری عمر کا بھی مسئلہ اس بیماری کے بھی حالات ہیں، اور ایک خصوصیت میرے یادوں کے ساتھ کرتی ہوں میں ضرور کروں گا۔ تو دوسری آیت میں یہ فرمایا اللہ پاک نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من یطع الرسول ومن یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا ذلک الفضل من اللہ صدق اللہ علیہ وسلم۔ اب یہاں سمجھنے کی چیز ہے، سمجھنے کی بات یہ ہے کہ وہاں کہا تھا کہ اللہ ہمیں اس رستے پہ چلانا، استقامت والے پہ جس پہ انہوں کو چلایا، جن پہ انعام فرمایا، اور پانچویں پاری کی اس آیت میں فرمایا اللہ پاک کہ جس نے اللہ اور رسول کی اطاعت کی وہی لوگ ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا۔ جس کسی نے بھی اللہ رسول کی اطاعت کی وہ ان کے ساتھ ہو جائے گی جن پر اللہ نے انعام کیا۔ ساتھ میں فولائی کا مال الذین ان کے ساتھ کر دیا جائے گا اللہ کی فضل کے رسول کو، ان کے ساتھ انعم اللہ علیہ جن پر اللہ نے اپنا انعام کیا۔ یہ اس کی تفسیر ہے گویا۔ اب اس میں نام کس چیز کے لیے من النبیین؟ اب یہ معاملہ صرف حشر کا نہیں ہے کہ وہاں پر ساتھ ہو جائے گا، یہ معاملہ زندگی کا بھی ہے۔
سارا عمل تو یہ زندگی کا نظام ہے جو کہ ظاہری حیات ہے. تو اب ہمیں تو نبیین اللہ کے جو ہیں ان کی معیت کی ظاہر کی زندگی میں کچھ ظاہر اور کے حوالے سے نہیں حاصل، حالانکہ ان کے بارے میں ہمارا عقیدہ جو بھی ہے وہ اپنی جگہ پر مسلم ہے. تو صدیقین مل جائیں گے، شہداء بھی مل جائیں گے جن کے بارے میں یہ لکھا گیا تھا کہ یہ شہید ہونے والے ہیں، اور صالحین تو ملیں گے. میں ابھی صالحین کے بارے کی تشریح کرتا چلوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک بار ارشاد فرمایا تمام انبیاء کے نام لے لے کر، انبیاء کرام کے نام لے لے کر، اور آخر میں فرمایا کلہم من الصالحین، کلہم من الصالحین. یعنی تعارف کا اللہ نے یہ کروایا کہ یہ صالحین بندے تھے. اب صالحین بندے ہونے میں دو باتیں ہیں. ایک تو یہ کہ وہ ایسے معصوم تھے کہ جن کو اللہ کی طرف سے ہر وقت کی معصومیت حاصل تھی، یعنی ان کے اس میں کوئی لغزش، کوتاہی، غلطی، گناہ اس کا احتمال نہیں ہے. یہ نبیین کی شان ہے. اور صالحین میں دوسرے بندے کون ہیں؟ صالحین میں دوسرے بندے وہ ہیں کہ جو ذوق شوق رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں ہمارے صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہوتے رہتے ہیں. ان سے تقصیریں بھی ہوتی ہیں، ان سے کوتاہیاں بھی ہوتی ہیں، ان سے گناہ بھی سرد ہوتے ہیں کیونکہ اس میں اللہ کی مشیتیں بھی شامل ہے نا. وہ اپنے نفس کی وجہ سے کہ نفس عامل ہوگا، وہ شہوت کا یا کسی بھی معاملے کا، اس سے ان سے صادر ہوتے ہیں. لیکن باوجود اس کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم گناہ معافی کر دیتے ہیں. بخشش کا اور مغفرت کا ہے نا معاملہ. یہ صرف حشر کے لیے نہیں ہے، دنیا میں بھی ہو جاتا ہے. اب میں اس وقت اگر تھوڑا حافظے پر زور دوں تو شاید میں واحد سنا سکوں. اللہ تعالیٰ نے اس پر باقاعدہ ارشاد فرمایا ہے، تذکرہ فرمایا قرآن کریم میں. والذی انزل سکینہ فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم. آپ پڑھیے آگے. للہ جنود السماوات علیما حکیما. شروع سے پڑھ لیتے ہیں. میں کیونکہ حافظ نہیں ہوں لیکن ترتیب میں لانے کے لیے اس کو رکھا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس میں کچھ مسئلے اور بھی ہیں لیکن جن کو تفسیر کرنا ہے، تشریح کرنا ہے اس کی مناسبت سے. لیکن چونکہ موقع تو کبھی کبھی ملتا ہے زندگی میں، اللہ تعالیٰ سب کو یہ موقع نصیب فرمائے کہ ایسے موقع نصیب ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سورہ فتح کے اندر بتایا ہے. میں اس مقام پہ آنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے توفیق عطا فرمائے کہ میں وہاں پہ آ سکوں جہاں یہ پتہ لگ سکے کہ یہ صالحین کا معاملہ ہے کیا. اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَيَنصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا. هُوَ الَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. پڑھیے گا آگے. یہ ذکر اللہ سے قرآن کریم کیا وہاں پر پڑھا ہوا ہے. مجھے حافظہ تھوڑا سمجھتا ہوگا. سورہ فتح اس میں ہے 4 جلد میں اوپر رکھا ہوا ہے. والذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم للہ جنود السماوات والارض وکان اللہ علیما حکیما. وَيُكَفِّرُ عَنْهُمْ سَیِّئَاتِهِمْ. یہاں لانا چاہتا ہوں. وَيُكَفِّرُ عَنْهُمْ سَیِّئَاتِهِمْ. پڑھنے لیجیے. وکان اللہ علیما حکیما. صدق اللہ العلی العظیم. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مختصراً اس کا مفہوم بیان کر رہا ہوں. جو مومنین ہیں دوسری جنات تجری تک، اور جنت کے جو معاملات ہیں نا اس کے جو معنویت کے اعتبار سے وہاں بھی ہے یہاں بھی ہے. اس میں پھر آگے بہت ساری گفتگو ہے. بہرحال آگے آخر میں بات یہ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے یکفر عنہم سیئاتہم، ان کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ سے مٹا دیتے گا کہ لکھنے والے فرشتے بھی ڈھونڈتے رہنے کے سامنے. تو جب یکفر عنہم سیئاتہم ہو گیا اللہ کے فضل سے تو پھر کیا ہوا؟ صالحین رہے. یہ تفسیر ہے صالحین کی. اور وہاں پر ان کو ان کے ساتھ مزایا اللہ نے الحاق کیا کہ نبیین کی شان یہ ہے کہ وہ کل میرے صالحین ہیں. تو ہمارے صالحین بندے ایسے بھی اور توبہ کرنے والوں کی یہ تو بڑی شان بیان کی گئی ہے قرآن کریم میں. تو
آخری بات اس اوپر میں اور پھر بدل دے دوں گا. ذالک الفضل من اللہ، یہ جو ان کے ساتھ ہونا ہے نا، اولئک فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. ان لوگوں کا ساتھ مل جانا دنیا و آخرت کی سب سے اچھی چیز ہے. حسن اولئک رفیقا، ان کو رفاقت مل جانا، ان کا ساتھ مل جانا سب سے بہترین چیز ہے. وہ کیا سب سے بہترین چیز ہے؟ ذالک الفضل من اللہ. مجھے آئی بات. اب اس کے دو معنی ہیں میرے نزدیک. ایک تو یہ کہ یہ اللہ کے فضل سے ہوتا ہے، یہ عام معنی ہے. اور ایک ہوتا ہے یہی تو اللہ کا فضل ہے، یہی تو اللہ کا یہی تو اللہ کا فضل ہے. ہم کون سے فضل تلاش کرتے تھے؟ دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. یہ سورہ جمعہ کی آیت ہے. یعنی جب تم نماز پڑھتے ہو تو اللہ کا فضل تلاش کرو. تو صوفیاء نے اس کی، میں نے صوفیاء کے تو کتب میں پڑھا، لیکن میرا یقین ہے کہ اس کا معنی یہی ہے. کیونکہ سورہ البقرہ میں بھی ایک آیت ہے جو اس وقت مجھے یاد نہیں اس کی نمبر، اگر موقع ہوا کسی وقت تو میں پھر اس کو بیان عرض کر دوں گا. وہ فرمایا یہ کہ یہ فضل اللہ کیا ہے، اللہ کا فضل کیا ہے؟ کہتے ہیں ای صحبت عباد اللہ، یہ اللہ کے نیک لوگوں کی صحبت ہے، یہ اللہ کا فضل ہے. اور اس میں سب سے بڑا فضل کیا ہے؟ اس میں سب سے بڑا فضل کیا ہے؟ اس میں سب سے بڑا فضل یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ وأصیلا هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیما تحیتہم یوم یلقونه سلام وسلام علیکم کریما. یہ تو اجر کریم ہو گیا. یا ایھا النبی، اب سنیے گا، یا ایھا النبی، اے نبی، انا ارسلناک، ہم نے آپ کو بھیجا، رسالت عطا فرما کر بھیجا، شاہدن، گواہ بنا کر، وہ مبشر، خوشخبری سنانے والا، وہ نذیر، اور ڈر سنانے والا، ڈرانے والا نہیں، ڈر سنانے والا. حضور کی شان رحمت عالمین ہے، ڈر سنانے والا، ادھر خوشخبری دینے والا. شاہد مبشر ونذیر وداعیا الی اللہ، اللہ کی طرف دعوت دینے والا، باذنہ ہی، اس کی اجازت سے، اس کے اذن سے. وسراجا منیرا، اور ایسا روشن چراغ جو ہر طرف روشنی پھیلاتا ہے. روشن چراغ خود روشن ہے اور طرف روشنی بھی دیتا ہے. وبشر المؤمنین بأن لہم، مومنین کو یہ بشارت آپ کے دل میں خوشخبری ہوگی، بأن لہم من اللہ فضلا کبیرا، آپ کی ذات ہی تو سب سے بڑا فضل ہے. یہ میں نے فضل کی تھوڑی سی تفسیر تشریح کرنے کی کوشش کی تھی تاکہ آپ لوگوں تک ایک پیغام پہنچے کہ ہم جو ان کے یہ مالائیں جپتے ہیں ناموں کی، سرکار غوث اعظم کی اور عبداللہ باقر شاہ صاحب کی اور جن ولی اللہ کی، جن کے بارے میں ہمیں پختہ یقین ہے کہ یہ اللہ کے مقربین باغ ہے. اچھا ایک بات اور بھی ہے، اللہ نے فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، کہ حبیب جو آپ کے ہاتھ میں بیعت کر رہے ہیں یہ تو درحقیقت اللہ کے ہاتھ میں بیعت کر رہے ہیں. قرآن نے یہاں تک کھولا ہے معاملہ. اور حضور نے کیا فرما دیا حدیث شریف کے اندر، بخاری شریف میں کہا کہ جب بندہ ما یزال عبدہ یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ فاذا احببتہ کنت سمعہ فاسمعوا به. اور آگے لمبی حدیث ہے، میں اس کو اردو میں آگے لکھتا ہوں. اللہ نے کیا فرمایا کہ جب بندہ میرا بندہ نوافل کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کرتا ہے، قرب حاصل کرتا ہے. اب حاصل کرنا بھی اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے. نوافل تو بتانے لوگ پڑھتے ہیں جیسے، لیکن قرب کسی کو عطا ہوتا ہے، جن کو اللہ چن لیتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ پھر میں اس سے محبت کر رکھتا ہوں. حالانکہ یہ محبت رضیت کی گئی ہے،
لیکن اللہ بیان فرما، اب یہ حدیث شریف سنا رہا ہوں آپ کو، یعنی یہ کس زمانے مصطفیٰ سے اللہ ہوئی، یہ جو راز کھلا ہے، یہ جو انکشاف آپ کے اوپر کشف ہو گیا، آپ کشف لیے پھر رہے ہمیں کشف ہو گیا، یہ زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا۔ فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، اور جیسے ہی محبت بیچ میں آئی، فرمایا جب بھی میں اس سے محبت کرتا ہوں تو پھر میں اس کو کیا کرتا ہوں، میں اس کا کان ہی ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ ہی ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ ہی ہو جاتا ہوں کن سامان، کن تو بسر الذی، کن تو یدہ الذی، کن تو ریزت الذی، یہاں تک کہ اس کا قدم بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا پھرتا ہے۔ اور یہ کون جا رہا ہے؟ ارشاد باری تعالیٰ کا، اور یہ انکشاف اور یہ منکشف کر رہے ہیں اس اسرار کو آپ اور ہم تک پہنچا رہے ہیں بس سرکار سالمہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا دو جہاں ہمارے آقا اور اللہ کے حبیب، یہ ہمیں بتا رہے ہیں۔ تو پتہ یہ لگا کہ اذن دربار رسالت سے ہر علم ملا کرتا ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں اپنے نانا کے قدم پہ ہوں۔ کیا فرمایا؟ میں اپنے نانا کے قدم پہ ہوں، یعنی جہاں جہاں ان کی قدم کے نشان دیکھتا ہوں میں تو اسی طرف کرتا ہوں، اس لیے تو ان کو رائے وسیع فرمائی رہتا ہوں۔ تو اب وہ معاملہ آ جاتا ہے جو میں حضرت سے بیان کرنے کو فرماتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں دو چیزیں ان کے بارے میں